ناظرین، سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کلپ دیکھا گیا ہے جس میں لمز یونیورسٹی کے پروفیسر تیمور رحمان صاحب نے کچھ ٹرمز کی وضاحت کی ہے، اور وہ ٹرمز ہیں ایتھیزم، سوشلزم، سیکولرزم، لبرلزم اور ڈیموکریسی۔ تو ایک جنرل پرسپشن ہے، میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ ایتھیزم کیا ہے کہ یہ یونیورس جو ہے یہ خود بخود معرض وجود آئی، اس کے آپریشنز اور اس کے مظاہر کو کوئی ایسی ایکسٹرنل فورس گورن یا رن نہیں کر رہی جسے ہم مذہب کی زبان میں خدا کہتے ہیں۔ سو دس یونیورس از ناٹ اونلی آٹومیٹک بٹ آٹوکریٹک آلسو، یعنی یہ اپنی پرفارمنس، اپنے آپریشنز اور اپنے مظاہر میں کسی بھی ایکسٹرنل فورس کی محتاج نہیں ہے، یہ خود بخود معرض وجود میں آئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے۔ سو یہ تصور ہے بنیادی طور پہ ایتھیزم کا۔ سیکولرزم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ اور چرچ جو ہے وہ الگ الگ ڈومینز میں آپریٹ کریں گے۔ اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا افیئرز آف دا ریلیجن اینڈ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا افیئرز آف دا اسٹیٹ۔ لبرلزم کو انہوں نے بڑا سمپلی ڈیفائن کر دیا کہ یہ لبرٹیز کو ایکسرسائز کرنے کی ایک فلاسفی ہے کہ ایوری باڈی ہیز اے رائٹ ٹو ایکسرسائز ہز لبرٹی، بٹ so far as law is concerned all are equal before law۔ یہ ہے لبرلزم۔ اور ڈیموکریسی، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، یہ ایک یعنی بنیادی تعریف ہے ڈیموکریسی کی۔ یہ جو جنرل پرسیپشن ہے اس کی حد تک تو درست ہے کہ ان کی سمپلی جنرلی ایکسیپٹڈ اور ایکنالج جو ڈیفینیشنز ہیں وہ یہی ہیں، لیکن یہ جو اصطلاحات ہیں یہ کوئی فضا میں معلق اصطلاحات نہیں ہیں کہ یہ ان کو ایز اٹ از ڈیفائن کر لیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ ان کا یہی مفہوم ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے ان ٹرمز کے سوشولوجیکل اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو کھوجنا اور کھودنا پڑے گا کہ آخر ان کی اوریجن کیا ہے، یہ کیسے ڈیولپ ہوئیں، اور آج جس طرح یہ ایکسرسائز ہو رہی ہیں یا آج جس طرح ان کو پرسیو یا کنسیو کیا جاتا ہے یہ کیا ہے۔ تو ہماری نظر لا محالہ پھر 15ویں صدی پر جائے گی۔ 15ویں صدی ایک وہ فیصلہ کن موڑ ہے تہذیب یورپ کی تاریخ کا، جب وہاں مختلف سماجی فلسفوں، معاشی فلسفوں، سیاسی فلسفوں کی تحریکیں اٹھی ہیں۔ اس وقت یورپ نے یہ ریئلائز کیا کہ ہماری جو 1000 سالہ تاریخ ہے، جو پیچھے ہم 1000 سال بیکورڈ رہے ہیں، پسماندہ رہے ہیں، زبوں حالی اور تنزلی کا شکار رہے ہیں، اگر اس کی تشخیص کی جائے تو اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جس نے ہمیں سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر پسماندہ حال رکھا ہے وہ مذہب ہے۔ اور یہ شکوہ ان کا اتنا نامناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ 1000 سالہ جو چرچ کے رول کی جو تاریخ ہے یورپ میں اس کو اینالائز کریں تو بالکل ان کا شکوہ بجا ہے کہ یہ چرچ نے ریزن کو سپریس کیا، سائنس کو سپریس کیا، اور ہر نئے آئیڈیا اور تصور کو رد کیا جو ان کو ترقی کی طرف لے جا سکتا تھا۔ تو چنانچہ اب اس صورتحال سے کس طرح نکلا جائے؟ تو ڈیکارٹ جو فرانس کے بہت بڑے مفکر ہیں، انہوں نے ایک سلوگن دیا، وہ کیا تھا کہ ناؤ دا ریزن کین اسٹینڈ آن اٹس اون، یعنی اب جو عقل ہے
وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے. ریلیجن از نو مور ریکوائرڈ, اسکرپچر از نو مور ریکوائرڈ. یعنی نہ تو ہمیں مذہب کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں مذہب کی طرف سے جو پیش کردہ وحی ہے جو ایک اخلاقی یا روحانی تصور حیات پیش کرتی ہے, نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ 1000 سال ہم پسماندگیوں اور تنزلیوں کا جو شکار رہے ہیں وہ محض اس وجہ سے کہ مذہب نے ہمیں پسماندہ رکھا ہے. چنانچہ یہ جو سلوگن ہے ڈیکارٹ کا وہ یورپ میں اس قدر مقبول ہوا کہ وہاں جتنی سماجی فلسفوں کی تحریکیں اٹھیں, جتنی معاشی فلسفوں کی تحریکیں اٹھیں, جتنی سیاسی فلسفوں کی تحریکیں اٹھیں اور جتنی سائنس اور امپیریسزم کے تصورات پروان چڑھے, ان سب میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے یا جو وحی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے تمام فیصلے عقل کی بنیادوں پہ کریں گے. اس لیے ایک ٹرم جو وہاں مغرب میں بہت زیادہ پاپولر ہے, جو یورپ کے اجتماعی رویوں کی عکاس ہے, وہ ہے کارٹیزین مائنڈ سیٹ. یہ کارٹیزین یعنی اسی ڈیکارٹ کی جو دی ہوئی جو آئیڈیالوجی ہے, یعنی ریلیجن از نو مور ریکوائرڈ, we have to decide all the factors, all the situations of life in the light of reason. تو اس کو جب پورے یورپ نے اون کیا تو یہ فلسفہ کارٹیزین اپروچ کے نام سے پروان چڑھا, یا کارٹیزین مائنڈ سیٹ, جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں زندگی کے تمام گوشوں میں جہاں بھی کہیں پرابلم یا چیلنجز ہے, ان چیلنجز کو سمجھنے اور ان کو رسپونڈ کرنے کے لیے ہمیں مذہب کی بجائے عقل کا سہارا لینا ہوگا. تو یوں اگر تہذیب مغرب کو بنیادی اس کے جوہر کو دیکھا جائے, اس کے ایسنس کو دیکھا جائے, تو یہ تہذیب بنیادی طور پر رد مذہب کی تحریک ہے. یہ آفاقی تہذیب جو ہے یہ بنیادی طور پر رد وحی کی تہذیب ہے. اس نے زندگی کے تمام گوشوں سے وحی کو خیر باد کہہ دیا. ضروری نہیں ہے کہ مکمل یورپ اسی کارٹیزین اپروچ کو فالو کرتا تھا. اس میں کچھ استثنائی آوازیں بھی تھیں. جیسے آئنسٹائن کہتا ہے کہ سائنسی تحقیق میں مذہبی احساس جو ہے اس کی حیثیت ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. اسی طرح میکس پلانک جو کہ جدید طبیعیات کا ایک فخر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ سائنس کے جو مندر ہے اس کے صدر دروازے پر یہ تحریر لکھی ہونی چاہیے کہ جو ایمان نہیں رکھتا اسے اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ آوازیں تھیں جو زندگی کے روحانی تصور کو بھی اون کر رہی تھیں. یا پاسکل کا ایک بہت بڑا شورۂ آفاق جملہ ہے کہ دی ہارٹ ہیز ریزنز دیٹ ریزن ڈزنٹ نو. یعنی جو دل ہے اس کے سامنے کچھ ایسی وجوہات بھی ہیں جن کا تعین جو ہے وہ عقل کے حیطہ ادراک سے نہیں کیا جا سکتا, وہ عقل کے حیطہ ادراک سے باہر ہے. لیکن یہ ایکسیپشنل آوازیں ہیں. یورپ کا جو مجموعی مزاج ہے اس نے کارٹیزین اپروچ کو اون کیا. یہ کارٹیزین اپروچ جس کا متبادل جو اصطلاح ہے وہ فارسی اور اردو میں کارتسی عقلیت پسندی, یعنی ڈیکارٹ کا وہ تصور کہ عقل ہی تمام مسائل کو سمجھ سکتی ہے, ان کو رسپونڈ کر سکتی ہے اور ان کا حل پیش کر سکتی ہے. یہ کارتسی اپروچ ہے. اب جب ایک تہذیب یعنی یورپی نشت ثانیہ سے جو اس آفاقی جدید مغربی تہذیب کا ہیولہ اٹھا ہے, اس کے جوہر میں جو ایک بات پنہا ہے وہ رد مذہب ہے, وہ رد وحی ہے. تو جو تہذیب اپنے بنیادی ترکیبی عناصر میں مذہب کا رد کر رہی ہے, اس کی جتنی بھی فلسفیز اس سے جنم لیں گی وہ اپنی حتمیت,
اپنے منہج اور اپنے منتہا میں بنیادی طور پر رد مذہب اور رد وحی ہی کی فلسفیز ہوں گی۔ اس لیے یہ کہنا کہ سیکولرزم بیسیکلی جو ہے وہ ریلیجیس ٹالرنس کا ایک ٹول ہے تاکہ کسی اسٹیٹ کے اندر جو مختلف مذہبی کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان کسی بھی ممکنہ فرکشن یا کنفلکٹ کا تدارک کیا جا سکے، تو یہ تو ایک شوگر کوٹڈ ڈیفینیشن ہے جس کے ذریعے بس یہ باور کرانا ہے کہ یہ آپ کی مذہبی اقدار یا اخلاقی اقدار سے اس کو کوئی سروکار نہیں، آپ ان کو پرائیویٹلی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ ایک سیکولرزم پہ بیس کرتی ہوگی۔ وہاں پھر ایک ٹرم اس سے یہ پروان چڑھی جسے ہم پازیٹیوزم کہتے ہیں، اور اسی سے ایک ٹرم ہے جسے ہم پازیٹیو لا کہتے ہیں۔ پازیٹیو لا وہ ہے کہ وہ لیجسلیشن ہے جو اسٹیٹ کسی بھی ریلیجیس گائیڈنس یا کسی بھی ریولیشن کی گائیڈنس میں نہیں کرے گی، اس کا یہ کامل ایمان اور مذہب ہے اسٹیٹ کا کہ ہم نے جو بھی لیجسلیشن کرنی ہے وہ خالصتاً عقلی بنیادوں پر کرنی ہے۔ عقل نے جو ہمیں سمجھانا ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ہے اور یہ آپ کے لیے مضر ہے، ہم نے ان احوال و واقعات کی روشنی میں لیجسلیشن کرنی ہے، تو اس لیجسلیشن کو پازیٹیوزم کہتے ہیں، یا اس پازیٹیوسٹ اپروچ کہتے ہیں کہ وہ اپروچ جو سائنٹیفک ہو، جو عقلی بنیادوں کو اون کرے، جو اس سے ماورا جو میٹافزیکل اپروچز ہیں ان کو وہ ڈس اون کرے، اس کو ہم پازیٹیوزم کہتے ہیں یا پازیٹیو لا۔ یہ جو سیکولر لا ہے اس کو پازیٹیو لا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ریلیجن سے کوئی گائیڈنس نہیں لیتا۔ لیکن یہ کہنا کہ سیکولرزم جو ہے وہ ایک ریلیجیس ٹالرنس دیتا ہے، اس کا الحاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ایتھیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا رد مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا رد وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تھیسز مجھے کم از کم جو میری اپروچ یا مطالعہ ہے اس کے مطابق مجھے یہ اپروپریٹ نہیں لگتا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان نے اسی سیکولرزم کے بارے میں، حالانکہ ان کی ساری زندگی یورپ میں گزری ہے، برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم نے جن بحرانوں سے تاریخ انسانی کو دوچار کیا ہے، یا جو کنٹمپریری جو سیولائزیشن ہے اس کے جو جملہ بحران ہے، وہ سب سیکولرزم کی دین ہے، وہ سیکولرزم کا گفٹ ہے، اور یہ وہ بحران ہے جن کا تاریخ انسانی میں پہلے کبھی کوئی مظہر نہیں دیکھا گیا۔ اسی طرح سیکولر اقدار سے ہی ایک ابھرنے والی ایک اور ویلیو ہے نیشنلزم کی۔ اب نیشنلزم کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ تاریخ انسانی میں نیشنلزم سے زیادہ کوئی کننگ، کینیبلسٹک یا ہورنڈس یا اتنی اپنے ایکسٹریم لیول پہ کوئی ہاربل فلسفی تاریخ انسانی میں نہیں آئی دیکھنے میں، جس نے انسان کو کرچی کرچی کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے یونٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، جس سے وہ کہتے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ پہلے کرسچینٹی پر، اس نے یورپ کی پوری وحدت کو کرسچینٹی نے مینٹین رکھا ہوا تھا، نیشنلزم نے پورے یورپ کو پارا پارا کر دیا، اور اسی نیشنلزم سے اس نے مشرقی اقوام کی جو وحدت ہے اس کو بھی پارا پارا کیا۔ اب لبرلزم کو ہی لے لیجئے، لبرلزم کے بارے میں موصوف نے تو بس سمپلی یہ کہا کہ یہ اتنا کچھ کہتا ہے کہ بس یعنی ہر فرد کو اپنی لبرٹیز ایکسرسائز کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے، اور آل آر ایکول بیفور لا۔ لیکن آپ اسی ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھیں کہ یہ لبرلزم جب ان لمیٹڈ لبرٹیز کو ایکسرسائز کرنے پہ آتا ہے تو اپنی حتمیت میں یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اس کے اندر کیا یہ وہی لادینیت کا مذہب نہیں ہے؟ کیا یہ وہی لا مذہبیت اور رد وحی کا تصور نہیں ہے؟ یہ وہی زندگی کا مادی تصور نہیں ہے؟ اب لبرلزم کو بنیادی طور پہ دیکھیں تو اس کو دو اسپیکٹس میں اگر ڈیوائیڈ کریں تو ایک اس کا اکانومک اسپیکٹ ہے اور ایک اس کا سوشل امپیکٹ ہے۔ اکانومک اسپیکٹ میں ایڈم اسمتھ کی وہ لیسز فیئر اکانومی کی تھیوری ہے، جس کے ذریعے وہ ایک پورا اوپن مارکیٹ کا ایک تصور موجود ہے کہ یعنی اسٹیٹ کو مارکیٹ کو ریگولیٹ یا آرگنائز کرنے کا کوئی
زیادہ حق نہیں ہے، وہ بہت ایک منیمل حد تک جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ یا آرگنائز کر سکتی ہے. ادروائز اوپن مارکیٹ کا تصور یہ ہے کہ کمپنیز اپنی اجارہ داری سے، مونوپلی سے مارکیٹ کو چلائیں اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ اپنے رولز اور ریگولیشنز خود ڈیولپ کریں اور اسٹیٹ کا اس میں عمل دخل بہت کم ہو. تو نوم چومسکی کہتے ہیں کہ یہ لیسز فیئر اکانومی ہے کہ جس کی آپ دیکھیں اسٹیٹ فارمولیشنز یا اسٹیٹ کی جو لیجسلیشن ہے اس نے اوپن مارکیٹ سے کتنا بڑا کرائسس پیدا کیا ہے کہ یہ جو کمپنیز یا جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں وہ نفع جو ہے وہ پرائیویٹ ہے، یعنی نفع جو ہے وہ صرف ان کارپوریٹس کو جاتا ہے. جب وہ لاس میں جاتی ہیں تو ان کا جو لاس ہے وہ پوری سوسائٹی پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے. اور اسی سے یورپ کا ہی ایک اکانومسٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس لیسز فیئر اکانومی کا ہی یہ ایک ماحصل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وی سی سم آئیلینڈز آف آپولینس ان دا اوشن آف پاورٹی، کہ یعنی غربت کا ایک بے پناہ سمندر ہے جس کے اندر ہمیں کہیں کہیں تمول اور دولت کے جو ہے وہ چند جزیرے نظر آتے ہیں. اب معاشی اقلیم پر لبرلزم جو ہے وہ یعنی لبرل اکانومی کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کا ہم مظہر دیکھ رہے ہیں کیپٹلزم کی صورت میں. اور یہ جو رویہ ہے جب وہ سوشل اقلیم پہ پینیٹریٹ کرتا ہے تو اس میں ہم لیسز فیئر ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں. وہ اس کا رزلٹ لبرلزم کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور وہ لبرلزم یعنی ان ریگولیٹڈ اور ان آرگنائزڈ اور ان گورنڈ اور ان اسٹاف جو ہے وہ لبرٹیز کا نام ہے. تو یہ کہنا کہ یہ جو ٹرمنالوجیز ہیں ان کا الحاد یا لادینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا یورپ کی تہذیب کی بنیادی تراکیب سے جن کا کوئی واسطہ نہیں رہا، جنہوں نے اس تہذیب کی بنیادوں کو اچھی طرح اس کے ترکیبی عناصر کو نہیں سمجھا. اب اگر ہم اقوام مشرق کو دیکھیں تو اقوام مشرق جو ہے وہ یورپ کی یعنی یہ جو ماڈرنٹی یا ماڈرنزم کا جو فنامنا ہے، جو جدید آفاقی تہذیب مغرب ہے، اس کے بارے میں ایک یہ گمان ہے. ایڈورڈ سعید کو دیکھیں، اقبال احمد کو دیکھیں، نوم چومسکی کو دیکھیں، یہ سب کہتے ہیں کہ یورپ جب انڈسٹریلائز ہوا اور اس نے اپنی مارکیٹ کی تلاش میں جب دوسری پیسٹورل جو کمیونٹیز یا ایگریرین جو سوسائٹیز تھیں ان پہ جب اس نے حملہ کیا اور ان کو اپنی کالونیز بنایا تو اس کا جو یہ امپیریلزم تھا یہ دو رخا تھا، یہ ٹو پرانگڈ اسٹریٹجی پہ بیس کرتا تھا. ایک تو یہ ہے پہلی بات کہ یہ چونکہ انڈسٹریلائزڈ تھا اور وہ ایگریرین سوسائٹیز تھیں تو ان کا آپس میں ملٹریلی کوئی جو ہے وہ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بہت انپریسیڈنٹڈ ترقی کے ساتھ جو ہے وہ یورپ یا مغربی اقوام جو ہیں وہ حملہ آور ہوئی مشرقی اقوام پر. اب یہ جو ٹو پرانگڈ ان کی اسٹریٹجی تھی، انہوں نے صرف جیوگرافیکلی ان اقوام کو یعنی مشرقی اقوام کو آکیوپائی نہیں کیا، انہوں نے انٹلیکچولی بھی آکیوپائی کیا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایپسٹماسائڈ ایک ان کی اسٹریٹجی ہے، یعنی وہاں جو وضع علم کے جو ٹولز تھے، جو لوکل یا نیٹو ایپسٹمالوجیز تھیں، انہوں نے ان کو ڈسکریڈٹ کیا. انہوں نے ان اقوام کی جو نیٹو ریئلٹیز تھیں، ان کی کلچرل جو ان کے ایلیمنٹس تھے یا ان کے جو سویلائزیشنل جو ان کی بیسس تھیں، اس امپیریلزم نے انٹلیکچولی ان کو اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا کہ وہ اقوام اپنے تہذیبی اور اپنے تمدنی یا ثقافتی سرمایہ کو اپنے لیے باعث ننگ سمجھنے لگے. اور ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کو آپ آئیڈینٹی کرائسس سے دوچار کر دیتے ہیں، جب ان کی آپ شناخت چھین لیتے ہیں تو وہ اس خالی روبوٹ کی مانند ہو جاتی ہیں کہ جس میں آپ کسی بھی طرح کی پروگرامنگ کر دیں وہ اس طرح آپ کی اسٹریٹجی کے مطابق پرفارم کرنے لگ جائے گی. تو یہی ہوا امپیریلزم نے، یورپین امپیریلزم نے، یعنی ایک تو جغرافیز کو آکیوپائی کیا
اور دوسرا ان کے کلچرل اور سویلائزیشنل اثاثہ جو ہے، جو بنیادیں ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر میں مشرقی اقوام میں مسلم ورلڈ کے بارے میں کچھ کہوں تو مجھے جیکوس برگ کا یہ ایک جو اس نے تشخیص کی ہے کہ مسلم ورلڈ نے کس طرح رسپونڈ کیا یورپین امپیریلزم کو، تو وہ کہتے ہیں وہاں دو رویے ہوئے۔ ایک تو کنزرویٹو رویہ تھا، یہ وہ پبلک تھی جس نے یہ کہا کہ ہمیں اپنی روٹس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، ترقی کریں نہ کریں، ہم ایوالو کریں نہ کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنی جو ہے وہ ریوائیو کرنی ہوگی اپنی بنیادوں کو۔ تو کہتا ہے یہ جو چنک ہے اس کمیونٹی کا، اس کو وہ ریوائولسٹ کا نام دیتا ہے کہ اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو ریوائیو کرنے پہ بلیو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی روٹس تو ہیں لیکن ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ دوسری جانب مسلم ورلڈ میں ایک طبقہ جو ویسٹرن سیکولر ایجوکیشن کا پروردہ تھا، جب اس نے اس نظام تعلیم سے نمو پائی تو وہ نظام تعلیم جو ہے اس نے اس کو اپنی شناخت، اپنے سویلائزیشنل اور کلچرل ورثے سے ڈسکنیکٹ کر دیا، اور اس نے ماڈرنزم یعنی یورپ کی ہو بہو نقالی کو ہی اپنا محور و مرکز بنا لیا۔ جیکوس برگ کہتا ہے کہ یہ جو ہے رویہ، یہ بیسیکلی اگر اس کی میں تشخیص کروں تو یہ وہ چنک ہے اس کمیونٹی کا جس کا فیوچر تو ہے لیکن اس کی روٹس نہیں ہے۔ اب اگر ہم اوورال یعنی اس مغربی تہذیب کا اقوام مشرق سے اگر ہم مقابلہ کریں تو ایک چیز جو ہمیں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ مغربی سیکولر اقدار نے اس قدر پینیٹریٹ کیا ہے، جس وجہ سے کچھ مفکرین یہ بات کرتے ہیں کہ یعنی ایسٹرن جو کمیونٹیز ہیں ان کا مغلوب ہو جانا اتنا بڑا المیہ نہیں تھا، یعنی ملیٹریلی یا پولیٹیکلی ان کا مغلوب ہو جانا اتنا بڑا سانحہ نہیں تھا جتنا بڑا سانحہ کہ وہ کلچرلی اور سویلائزیشنلی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے۔ ان کے ہاں ایک بڑا آئیڈینٹی کرائسس آ گیا، وہ اپنی شناخت اور اپنی خود شناسی سے محروم ہو گئے۔ اب اقبال جو ہے اسی فیکٹر کو یعنی اقوام مشرق کو مغرب کی اس جو انکریٹیکل جو نقالی ہے اس سے ہوشیار کرتے ہوئے اقوام مشرق سے جویر نامہ میں مخاطب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شرق را از خود برد تقلید غرب، یعنی جو مشرق کی اقوام ہیں ان کو مغرب کی تقلید نے اپنی شناخت سے بالکل بے بہرا کر دیا ہے، وہ اپنا آپ کھو بیٹھی ہیں۔ بایدی اقوام را تنقید غرب، ان مشرقی اقوام کو چاہیے کہ یہ مغرب کو ایک کریٹیکل اور تنقیدی نقطۂ نظر سے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قوت مغرب ناز چنگ و رباب، یعنی اہل مشرق یا مشرقی اقوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مغرب میں چونکہ موسیقی کی بڑی محفلیں جو ہے وہ جمتی ہیں اور وہاں آلات موسیقی بڑے نئے نئے جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، تو ان کی جو ہے قوت کے پیچھے یا ان کی طاقت کے پیچھے یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی خام خیالی ہے۔ نیز زرق سے دخترانے بے حجاب، نیز زرق سے دخترانے بے حجاب، وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی ترقی میں یہ راز بھی پنہا نہیں ہے کہ وہاں جو ہے وہ بے حجابی میں جو ہے وہ عورتیں رقص کرتی ہیں۔ نیز سحر ساحرانے لالا روس، اور نہ ہی ان کی ترقی کا یہ سبب ہے کہ وہاں بادا و مینا کے سہارے یا غازہ یعنی میک اپ کے سہارے عورتیں جو ہیں ان کے چہروں پہ لالگی ہے، وہ لالا رخ ہیں۔ نیز اوریاں ساکو نے از قط موست، اور ان کی ترقی اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی پنڈلی کو ننگا رکھتی ہیں یا اپنی پنڈلی کے بالوں کو ویکسنگ کے ذریعے وہ اڑاتی رہتی ہیں۔ موکمی اوران از لادینی است، نے فروغش از خط لاطینی است، یعنی مغرب کی جو ترقی ہے وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ اس نے لادینی کو اختیار کیا،
نے فروغش از خط لاطینی است، اور اس کی ترقی کا یہ راز بھی نہیں ہے کہ اس نے لاطینی رسم الخط کو ایڈاپٹ کیا، کیونکہ علامہ اقبال کے زمانے میں ترکی اور ایران میں یہ بحث عام تھی کہ ہمارا رسم الخط جو ہے وہ ہماری ترقی میں مانع ہے، کیونکہ لاطینی رسم الخط کو اگر ہم ایڈاپٹ کریں گے تو شاید ترقی کر جائیں گے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نے فروغش از خط لاطینی است، یعنی مغرب کا جو فروغ ہے، جو ترقی ہے، اس کے پیچھے لاطینی رسم الخط بھی کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا۔ قوت افرنگ از علم و فن است، از ہمی آتش چراغش روشن است، یعنی تہذیب افرنگ کی جو قوت ہے اس کے پیچھے جو بڑا فیکٹر ہے وہ علم اور فن کی طاقت ہے، اور اس نے علم و فن کی آگ کا چراغ روشن کیا، اسی وجہ سے وہ ترقی کر رہا ہے۔ حکمت از قطع و برید جامہ نیست، اقبال کہتے ہیں کہ حکمت جو ہے لباس کی وضع قطع یا اس کی تراش خراش یا اس کے مختلف ڈیزائنوں سے حکمت نہیں آتی۔ مانے علم و ہنر امام نیست، یعنی آپ اگر امامہ پہنتے ہیں جو آپ کی تہذیبی شناخت ہے، اور اب آپ اس کو اتار پھینک کے کہیں گی امامہ جو ہے وہ علم و ہنر کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو یہ بھی آپ کی خام خیالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم و فن رہا اے جوانے شوخ و شنگ، یعنی اے تہذیب مشرق کی اقوام کے نوجوانوں، علم و فن کا راز کیا ہے؟ مغز میں باید نہ ملبوس فرنگ، اس کے لیے مغز درکار ہے، اس کے لیے انٹیلیکٹ درکار ہے، اس کے لیے ذہن درکار ہے، اس کے لیے افرنگی لباس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ این دریرا جز نگاہ مطلوب نیست، این کلہ یا آن کلہ مطلوب نیست، اس راہ میں آپ کو صاحب نگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہیٹ پہنیں گے تو آپ ترقی کریں گے، یہ کلہ پہنیں یا وہ کلہ پہنیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں فکر چالاک کے اگر داری بس است، اگر آپ فکر چالاک رکھتے ہیں تو بس یہی زاد راہ کافی ہے۔ طبع درا کے اگر داری بس است، اگر آپ کے پاس طبع دراک ہے، اگر آپ ادراکی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہی زاد راہ کافی ہے۔ اسی بنیاد پہ آپ اپنی ٹریڈیشن کو ماڈرنائز کریں، رینوویٹ کریں، ریولوشنائز کریں، آپ اپنی بیسس سے ترقی کریں، اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت اور اپنی خود شناسی کو کبھی نہ بھولیں۔